صفحہ نمبر 207 سورہ ہود آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا و علیہ السلام سے ان کی قوم نے منہ مانگا معجزہ، کہا کہ آپ جو ہے پتھر سے ایک اونٹنی نکالیں اور وہ ایسی ایسی کیفیات ہوں اس کی، تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا و علیہ السلام نے آپ نے پہلے ہی ان سے عہد لیا کہ اگر وہ اونٹنی نکل آئے باہر اور تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر بھی تم نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قریب ہی ہے۔ ہاں جی، تو ساری قوم جو ہے نا وہ بیک آواز بولے، کہنے لگے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، آپ بس یہ کر کے دکھا دیں ہمیں۔ حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا و علیہ السلام نے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے دعا کی۔ خلاق کائنات نے بھی ایک پہاڑ میں ایک چٹان تھی، وہ ایک دم سے پھٹی، اس میں سے ایک گابھن اونٹنی جو ہے وہ باہر نکل آئی اور اس نے باہر نکل کر کے ایک بچہ بھی دیا۔ حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا و علیہ السلام کے اس معجزہ کے ظہور کے بعد صرف قوم کے ایک سردار نے اور اس کے چند ساتھیوں نے ایمان قبول کیا، باقی سب منکر ہو گئے، باقی سب پھر گئے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے پاس آتے تھے جو معجزہ دکھا دیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، آقا علیہ السلام دکھاتے تھے تو بعد میں پھر انکار کر دیتے تھے، تو وہی حال انہوں نے کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں صرف ایک ان کا وڈیرا تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے چند ساتھی، بس اس کے علاوہ سارے کے سارے پھر انکاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس اونٹنی کے نکلنے کے بعد، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، آیتاً بطور معجزہ کے تمہارے پاس آئی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، تم اسے چھوڑ دو، تم اسے کچھ نہ کہنا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اسے برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ جی، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تمہیں قریبی عذاب جو ہے وہ پکڑ لے گا، یعنی عذاب پھر تمہارے پکڑنے کے قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں اگر تم نے یہ کام کیا تو۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا و علیہ السلام نے سب کے لیے یہ متعین فرما دیا کہ فرمایا کہ ایک دن پورا اونٹنی جو ہے وہ پانی پیے گی پورے کنویں کا، کیونکہ اس علاقے میں پانی نہیں تھا، دریا نہیں تھے، نہریں نہیں تھے، کوئی کھال وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو پانی جو ہے وہ کنویں کا ہی استعمال کرتے تھے، اور کنواں جو ہے نا بس اسی طرح کے کچھ کنویں تھے تو ان میں سے پانی جو ہے نا وہ لیتے تھے۔ تو کنویں کا پانی جو لیتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنویں کا پانی ایک دن پورا یہ اونٹنی پیے گی، جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم نے صرف دودھ پینا ہے، اور وہ بھی اسی اونٹنی کا۔ اونٹنی جو ہے وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سمود جو ہے اس سب کو کافی ہو جاتا تھا، بلکہ بچ جاتا تھا، اور اس دن وہ پانی پیتی تھی، اور پانی بھی سارے کنویں کا، سارے تالاب کا پانی ایک ہی سانس میں پی جاتی تھی جی، اور وہ کھاتی پیتی رہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں انہیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی جی، کہ اونٹنی جو ہے وہ جناب ایسے گھومتی رہتی ہے، اور یہ جناب ہمیں تو بڑی تکلیف ہے اس سے، ہمارے تو معاملات جو ہیں وہ سارے خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، پورا دن یہی پانی پیتی ہے، کیونکہ پورا دن وہ پانی پیتی تھی تو جانوروں تک کو پانی پلانے کی اجازت نہیں تھی، جانوروں کو بھی پانی نہیں پلا سکتے تھے، وہ خود بھی جناب وہ دودھ پیتے تھے، اور جانوروں کے لیے باقی سب چیزوں کے لیے بس یہی نظام تھا ان کا۔ تو حضرت صالح علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار تھے انہیں یہ مسئلہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے جی، اب وہ عذاب کے قریب جا رہے ہیں۔
خود ہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو وڈیرے تھے وہ سارے جمع ہوئے، تو ان کی قوم میں ایک عورت تھی انتہائی خوبصورت تھی، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی حسن میں اور جمال میں حد سے بڑی ہوئی تھی۔ تو وہ وڈیرے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جا کر کے اس عورت کے کام سپرد کیا کہ تو کچھ کر سکتی ہے، اس اونٹنی کو بروانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اس نے 2 لڑکے نوجوان تھے، لوفر قسم کے، لچے قسم کے، ان کو بلایا اور ان دونوں کو یہ آفر کی کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار دو، قتل کر دو، تو میری بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ بھی تم چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں دے دوں گی، تمہارے لیے مباح کر دوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کوئی 4 لوگ اور بھی جمع کیے، اور یہ تقریباً کل لوگ جو ہیں وہ 9 بن گئے، 9 لوگ بن گئے۔ یہ جا کر کے انہوں نے، ان میں ایک کیدار نام کا بندہ تھا، اس نے جا کر کے جب دیکھا کہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی ہے تو اس نے دور سے ہی تیر مارا، اس کے پاؤں میں تیر لگا تو اونٹنی جو ہے وہ درد کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ اور یہ بعد میں، اور باقی لوگ جو تھے قوم ان کی دیکھ رہی تھی، شغل دیکھ رہی تھی، انہوں نے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ اگر تم نے اونٹنی کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اب وہ سارے باقی لوگ بھاگے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہیں کھڑے رہے، 9 لوگ۔ ان میں سے ایک بندہ جو ہے پھر آگے بڑھتا ہے، اس نے جا کر کے اونٹنی کے حلق میں زور سے جناب تلوار ماری، اونٹنی کا کام ختم کر دیا۔ اور جو دوسرا تھا جس نے تیر مارا تھا، اس نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پچھلی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں، اونٹنی کو ختم کر دیا انہوں نے۔ حضرت سیدنا، اچھا یہ کرنے کے بعد بھی واپس آ کر اب ان کی اگلی پلاننگ اور منصوبہ یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ یہ 9 بندے جو ہیں یہ اسی رات کو، جس رات کو حضرت صالح علیہ السلام کو وہ ان کی اونٹنی کو قتل کرتے ہیں، اسی رات یہ صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ 9 کے 9 بندے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ صالح علیہ السلام جو ہے نا وہاں جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں سے نہیں گزرے، اور ان کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتھر جو ہے بہت بڑی چٹان وہ اوپر سے گری، اور وہ سارے کے سارے اس کے نیچے آ کر مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے۔ جب صبح کو سارے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا انجام تو یہ ہوا پڑا ہے جی کہ وہ عذاب آنے سے بھی پہلے مر گئے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں میں حیا نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کی طرف آ جائیں، نہیں، اس کے باوجود وہ راتوں کو ساری رات میوزک کنسرٹ کرواتے، گانے چلتے، چوکوں میں چوراہوں میں ڈانس کرتے، وہاں پر جی جگہ جگہ پہ حویلیاں بنی ہوئی تھی ان کی، وہاں یہی کام کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے دوسرے دن کھڑے ہو کر، اس دن جمعرات تھی، بدھ والے دن آپ نے فرمایا کہ کل تمہارا منہ جو ہے وہ زرد ہو جائے گا، جمعرات کو بدھ والے دن فرما رہے ہیں، تمہارا منہ سخت پیلا ہو جائے گا، پرسوں والے دن تمہارا منہ جو ہے وہ سخت سرخ ہو جائے گا۔ یہ عذاب کی علامت بیان کر رہے ہیں صالح علیہ السلام۔ اور اس سے اگلے دن جو ہے ہفتے والے دن تمہارا منہ سخت سیاہ ہو جائے گا، اور اتوار والے دن تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ جب بتایا حضرت صالح علیہ السلام نے، اس کے باوجود بھی ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب وہ جمعرات کا دن آیا، جمعرات کو ان کے منہ پیلے ہو گئے، سب کے منہ پیلے دیکھ کر بھی کسی ایک میں سدھار کی بات نہیں آئی۔ وہ پھر بھی انہی کاموں میں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ موسمی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ موسم کی خرابی ہے، موسم کی خرابی ہے، اس لیے سب کے منہ پیلے ہو گئے۔ اچھا دوسرے دن سب کے منہ سرخ ہو گئے تو یہ بھی موسم کی خرابی ہے بھائی۔ دیکھیں شیطان کیسے جکڑ لیتا ہے بندے کو، حق کی طرف آنے نہیں دیتا بندے کو۔ جب شیطان کسی کی اعصاب پر حاوی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آ جائے نا، تو پھر بھی یہ کہے گا پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے، کوئی سمجھ سے باہر بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے ہمارے تمہیں، کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ رات دن کرتے رہتے ہو، اتنی بھی توجہ نہیں جاتی کہ کون سا گناہ ہوا ہے۔ تو تیسرا جب دن آیا منہ سب کے کالے ہو گئے تو پھر بھی وہ مطمئن ہے، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ توبہ کر لیں۔ ایک بندہ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، کسی ایک کے دل میں یہ بات تڑپ پیدا نہیں ہو رہی کہ میں توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان کی توفیق دے دے، لیکن نہیں،
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جن لوگوں کے دلوں پر، جن کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے ہیں جی، تو پھر وہ کبھی بھی حق کے قریب آ سکتے، چاہے کچھ بھی دیکھ لیں اپنے سامنے، کچھ بھی دیکھ لیں، وہ سمجھنے والے لوگ رہتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہریں لگ جاتی ہیں، وہ ان کا حساب پھر گدھے والا ہو جاتا ہے، جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اسی کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے، اور اسی کو سمجھتا ہے کہ اب میں سفر کرتا کرتا مختلف شہر جو ہے وہ کراس کر چکا ہوں گا، لیکن وہ کھڑا وہیں ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے تو گدھا وہی ہنجر والی کھڑا ہوتا ہے، وہ کولو نہیں لگا ہوا، میں کولو کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سٹاپ کی نہیں کہ وہاں پہ اورنج ٹرین پہ گیا ہے وہ ہنجر والا اتر گیا ہے، تو یہ یعنی کہ جس طرح گدھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سفر سمجھ رہا ہوتا ہے، میں ترقی کر رہا ہوں، آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں، لیکن کھڑا وہیں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جن لوگوں کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر، جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دینا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مہر لگ جائے ایک بار تو اس کے بعد پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے، پھر بڑے عذاب کا ہی انتظار کریں اور کوئی بات نہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ امت مسلمہ کے اجتماعی امور سے توجہ ہٹا کر کے باہمی طور پر ایک دوسرے کے گریبان کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں لڑ رہے ہیں جی، ان لوگوں کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہریں لگ چکی ہیں کہ یہ امت کا جو اجتماعی درد ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی، اور پھر ان کی سزا کیا ہے؟ وہی جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مولوی جو بغداد میں بیٹھے ہوئے مناظرے کر رہے تھے، مونچھ میں سفید بال آ جائے تو اس کو کاٹنا کیسا ہے، اس کو اکھیڑنا کیسا ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے، تو پھر ان کی سزا کیا بنی؟ ہلاکوں نے ان کی گردنیں اتار کر کے مینار کھڑے کیے، تو پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے جی، پھر وہ بڑے عذاب کا انتظار کریں۔ پھر جو امت کے اجتماعی امور ہیں جی، امت پوری دنیا کے اندر ہیں، فی انحاء عالم، ہر طرف جو ہے چہار دانگ عالم امت مظلوم ہو ہیں، 5 سے 7 جوان جو ہیں ابھی سنبل میں ہندوستان مسجد کو مندر بنانے لگے تھے ہندو، وہ بیچارے لڑتے ہوئے ہندو نے سیدھی گولیاں ماری ہیں ان کے سینوں پر، 5 سے 7 بندے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہاں، بتائیں۔ اگر مولوی ہمارے ان مسائل، پھر ان مولویوں سے تو وہ بے نمازی نوجوان ہی اچھے یار، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ان مولویوں سے تو وہ بیچارے نوجوان اچھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے ہیں جی، وہ کبھی جناب وہ دینی مدرسے کے پاس سے نہیں گزرے تھے، کبھی کوئی نیکی والا کام بھی ممکن ہے انہوں نے نہ کیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ غیرت عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ اسلام کے شعار کے لیے، اسلام کی مقدسات کے لیے جان دینے والے تو بنے۔ پھر تم تو بیکار ہوئے ان نوجوانوں سے بھی، تمہارا علم، یہ تمہارے جبے، تمہارے یہ قبے، تمہاری یہ ساری چیزیں کس کھاتے کی ہیں بھلا بتاؤ، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اور غازی المدینی شہید رحمہ اللہ بھی ایسے ہی جوان تھے ہیں جی، وہ کو عالم نہیں تھے، وہ کو حافظ نہیں تھے، انہوں نے تو ناظر قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، ناظر قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا غازی المدینی شہید رحمہ اللہ نے، لیکن وہ کیا بتاتے ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں میں جب گیا نا غازی المدین کے پاس جیل میں، تو کہتے ہیں جیل میں مجھے فرمانے لگے کہ سورہ یاسین تو سناؤ، کہتے ہیں اس بندے کا ایسا روب تھا کہ میں اس کے سامنے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگا اور اڑنے لگا، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے میں اڑنے لگا، اپنے وقت کا بڑا عالم، کہتے ہیں میں پڑھنے لگا اور اڑنے لگا، کہتے ہیں وہ بندہ جس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، قرآن اس نے پڑھا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غیرت ایمانی جو نواز عطا فرمائی تھی، تو کہتے ہیں وہی بندہ جو ان پڑھ تھا وہ مجھے سورہ یاسین کے لقمے دینے لگا، وہ مجھے لقمے دینے لگا۔ اللہ یوں نوازتا ہے، علم پڑھ پڑھ کے، جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے نا علم بس کریو یار، وہ علم تو معافی دے دے، وہ یہ والا علم ہے جو امت کے اجتماعی امور سے بندے کو جو ہے نا وہ ہٹا کر کے دوبارہ پھر جناب فتنوں کے گڑھوں میں ڈال دے، ایسا علم ہے، وہ علم ہے جو فتنہ کھڑا کر دے، وہ علم ہے جو امت کو جہاد سے پرے کر دے، یہ وہ علم ہے جو امت کو غیرت ایمانی نہ آنے دے، یہ وہ علم ہے جو جناب امت کو باہمی طور پر لڑا کے رکھ دے جی، کافر جو ہے وہ تلواریں لے کے کھڑا ہو، کافر جو ایٹم بم لے کے کھڑا ہو مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اور یہ لوگ جو ہیں آپس میں ایک انچی ٹیپ اٹھا کے ایک دوسرے کی شلواریں ناپ رہے ہوں، اس کی شلوار اونچی ہے، اس کی شلوار نیچی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں حقیقت کے اندر ان کا علم، ان کے علم کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اے علم بس کریو یار، بس کر معافی دے دے تیری مہربانی، یہو جے علم تو سانو معاف کر، سانو ہمیں بچا لے، بس تو ہمارے کانوں کو خراب نہ کر، تیری مہربانی۔
ہیں بھائی؟ کسی گھر میں اطلاع ہو جائے مسلمانوں کو دشمن حملہ آور ہو چکے آپ کی سرحد پر، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی اتنے تار تار کر رہا ہے جی، وہاں پہ کھڑے ہو کے دو بھائی جو ہے آپس میں لڑنے لگ جائیں، دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے لڑنے لگ جائیں، تو بتائیں وہ بڑا جہاد جو تھا، وہ بڑا اہم کام جو تھا، وہ سرحد کی حفاظت والا، دفاع والا، وہ تو رک جائے گا نا باہمی لڑائی کی وجہ سے۔ کیا ہم اندھے ہیں؟ مولوی روٹی کان سے کھاتے ہیں، روٹی ناک سے کھاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اپنی بہنوں کے مسئلے بھی کبھی ڈسکس کیے انہوں نے فیس بک پر آ کر، کبھی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے چڑھائی ہے انہوں نے؟ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو بھی دیکھو جناب علامۃ الدہر بن کے بیٹھا ہوا ہے ہاں جی میرے، اور ان کا علمی لیول جو ہے وہ آپ دیکھیں بالکل پرلے درجے کے جاہل ہیں، پتہ کسی شے کا ہے نہیں، فتوے ٹھوکنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اور کس لیے؟ اس لیے کہ جناب امت کی جو توجہ اب جا رہی ہے جہاد کی طرف، غلبہ دین کی طرف، اس سے ہٹایا جائے، اس سے روکا جائے، بس ان کو کہیں وہ کام یہ جو ہے نا یہ وہ والا کام نہ کر بیٹھیں بس۔ تو بھائیو اگر ہم اسی کام میں ہی لگے رہے نا تو پھر وہ ہلاکو اور تتاری جو ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، ہمارے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ فتنہ جب آتا ہے نا سوائے عالم کے کسی کو پہچان نہیں ہوتی۔ فتنہ آتا ہے، تباہیاں مچاتا ہے، لوگوں کو ایمان سے فارغ کرتا ہے، لوگوں کو مرتد کرتا ہے، کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، کئیوں کو کافر کرتا ہے۔ فتنہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تب جا کے جاہلوں کو پتہ چلتا ہے اوئے یہ بھی فتنہ تھا۔ بتائیں اگر میرے دور کے مولوی جو ہیں اگر وہ فتنے کو نہ سمجھیں تو پھر میں ان کو عالم کیسے مانوں یار؟ بتائیں ہم ان کو عالم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہودیت کا فتنہ ہے، نصرانیت کا فتنہ ہے جی، انہوں نے اپنے ادارے مسلمانوں کے علاقوں میں قائم کیے ہیں۔ سکول چلانے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ چلانے والا کون ہے؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا، لیکن وہاں پہ جو اسباق پڑھائے جا رہے ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کے خلاف پڑھائے جا رہے ہیں۔ سکول، کالج، یونیورسٹی چلانے والے مسلمان ہوں، وہاں پہ پڑھایا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو نکاح کیے تھے زیادہ 9 نکاح آقا علیہ السلام نے کیے، 11 کیے، 9 ازواج مطہرات تھیں آقا علیہ السلام کی۔ نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہے کہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھانے والا کہے وہ آقا علیہ السلام نے اپنے نفس کی خاطر کیا تھا، تو بتائیں لعنت نہیں ہے پھر ان پر؟ میں کیا کہوں پھر؟ یہ یہودی ہیں یا پھر یہ یہودی وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے، یہاں کے لوگ یہودی بن چکے ہیں؟ بتائیں اتنے فتنے کھڑے ہو چکے ہوں، مولوی کی زبان نہیں ہلے وہاں پر، ان کو پتہ نا یہاں جوتے پڑیں گے بھائی، یہاں تو ماریں گے اگلے۔ اب مولوی بیچارہ، مولویوں کا طبقہ بیچارہ مظلوم ہے، جو جس مولوی کا دل چاہتا ہے فراڈی کا، بدماش کا، لچے کا، وہ مولوی کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی نہیں، تو اگر آپ کو اتنا بھی حق کوئی ابال مارتی ہے نا تو آپ پھر بولیں ان کے خلاف جنہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ بنایا ہے، جنہوں نے بل پاس کیا ہے، جنہوں نے کہا ہے مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، بولے ان کے خلاف، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف بولیں، وہ بولے نا ذرا، بتائیں پھر ان کا حکم بھی بتائیں، جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، جنہوں نے ان کو منتخب کیا، ان کے بارے میں بھی حکم بیان کریں۔ پھر وہاں پہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ سندھ اسمبلی نے یہ بل پاس کیا، 18 سال سے پہلے کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جو کلمہ پڑھائے گا وہی مولوی قید میں جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ہمیں تو نے کلمہ کیوں پڑھایا؟ بتائیں۔ ہمارے تو بزرگوں نے لکھا ہے، کوئی بندہ آ جائے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے کو آگے کافر کہے مجھے کلمہ پڑھا دو، اس پر لازم ہے نماز توڑ دے، پہلے اس کو کلمہ پڑھائے بعد میں نماز پوری کرے۔ اگر وہ کہتے جی میں نماز پہلے پوری کر لوں بعد میں کلمہ پڑھاؤں گا، نماز پڑھنے والا بندہ خود ایمان سے چلا جائے گا۔ کیوں کہ اگر وہ بندہ کفر کی حالت میں مر گیا اس کی نماز پوری کرتے کرتے تو یہ تو اس کی کفر پر موت کا سبب بنا ہے۔ بھائی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کوئی امام خطیب خطبہ دے رہا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بندہ آیا اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا دیں، خطیب پر لازم ہے کوئی اور بات نہیں کر سکتا، لیکن کلمہ پڑھانے والے کے لیے خطبہ چھوڑ دے، پہلے کلمہ پڑھائے بعد میں خطبہ شروع کرے۔ بتائیں جہاں پہ اتنے احکامات شرع سخت ہوں کلمہ پڑھانے کے معاملے میں، تو جو بندہ 1-2 رکعت پڑھنے کی اتنی دیر کرے اس کا اپنا ایمان نہیں رہتا، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ جو خطبہ پورا کرنے لگ جائے کلمہ نہ پڑھائے اس کا اپنا ایمان نہیں رہتا، جو 18 سال کسی کو کلمہ نہ پڑھنے دے۔ بتائیں میں نے کہا مولوی صاحب کب بولیں گے آپ ان کے خلاف؟ ہیں اپنوں کے خلاف بولنے کے لیے آپ کے منہ کے ساتھ کتا بندھا ہوا ہے، جس کو مرضی پڑھ جائیں آپ ہیں، اور اتنے بڑے کفریہ قوانین بن چکے ہیں، آپ کے ملک میں کفر بواہ نافذ ہو چکا ہے، آپ کی زبان تک نہیں ہلتی، بولتے تک نہیں آپ۔ تو پیارے بھائیوں ہمیں
فتنوں کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ فتنہ کیا ہے اور اس وقت معاملات کیا چل رہے ہیں، کافر کیا چاہتا ہے۔ کافر ہمارے جناب ہاتھ نہیں ہمارے گلے کاٹنے کو پھرتا ہے اور ہم لڑائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ رفع دین کرنا جائز ہے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں رفع دین کرنا، بتائیں۔ پھر اس قوم کی سزا کیا ہے؟ وہ ہلاکو بن کے پھر عذاب بن کے آتا ہے۔ ہلاکو یہ نہیں کہ رحمت بن کے آیا تھا، ہلاکو عذاب بن کے آیا تھا رب تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ حق کے راستے کو چھوڑ چکے تھے، چاہے حکمران ہوں چاہے مولوی ہوں، پھر یہی انجام ہونا تھا، یہی حال ہونا تھا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ قرآن فرما رہا ہے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پچھلی ٹانگوں کو۔ صالح علیہ السلام نے فقالا، آپ نے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، بس اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ صرف 3 دن ہے تمہارے لیے، اپنے گھروں میں مزے اڑا لو، تم تمتعوا، اٹھا لو کھا پی لو، جو کر سکتے ہو کر لو تم۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ مطلب آخری رات ان کی تھی، اتوار و ہفتے والے دن شام کو بھی انہوں نے پارٹیاں کی تھی باقاعدہ، رات کو گانے گاتے رہے تھے، ناچتے ٹاپتے رہے تھے، چوکوں میں گلیوں میں چوراہوں میں جگہ جگہ انہوں نے پارٹیاں کی، منہ کالے ہو چکے ہیں سب کے، پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ بتائیں، منہ کالے ہونے کے باوجود بھی ان کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ابھی توبہ کر لیں، نہ منہ پیلا ہوا کوئی حیا نہیں آئی ہے جی، منہ ان کا جناب سرخ ہو گیا پھر بھی حیا نہیں ہے، منہ کالا ہو گیا پھر بھی حیا نہیں آئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جس بندے سے غیرت ایمان چھین لی جائے نا، پھر منہ اس کا کالا بھی ہو جائے پھر بھی اس کو حیا نہیں آتی، بے حیا ہو گیا تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا ذالک وعد غیر مکذوب، میں یہ رب کا وعدہ ہے اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ سچا وعدہ ہے، اس میں جھوٹ والی غیر مکذوب نہیں ہے، یہ سچا وعدہ ہے، یہ وعد صدوق ہے، سچا وعدہ ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، اللہ تعالیٰ نے جب پھر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ، جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ کیسے؟ برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہوئے، اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہوئے عذاب سے بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی جو ان کو پہنچی تھی اس سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ طاقت والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔ اچھا ہوا کیسے جی؟ عذاب کیسے آیا ان پر؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان سے چیخ ماری۔ کہاں سے؟ آسمانوں میں رہ کر کے چیخ ماری آپ نے۔ وہ چیخ ایسی دردناک تھی کہ لوگوں کے سینے پھٹے اور جگر باہر آ گئے ان کے، ایسی دردناک تھی، دل جگر سارے باہر آ گئے ان کے، ایسی دردناک عذاب تھی۔ اور اس سے ان کی ہلاکت ہوئی اور اسی چیخ کی وجہ سے زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ چیخ تھی، کیا چیخ تھی یار بتائیں، زمین پہ زلزلہ آ گیا ایک چیخ کی وجہ سے، سب لوگوں کا حال یہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، میں اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، جاسمین گھٹنوں کے بل، منہ کے بل گرے ہوئے پڑے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں اگلے الفاظ، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے یہاں پہ رہتے ہی کبھی نہ ہوں، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ہیں۔ پتہ ہے ان کے شوق کیا تھے؟ ایک تو گانا ناچ ٹاپ کرنا، یہ ان کے شوق تھے، میوزک کروانا، اور دوسرے ان کے شوق جو تھے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے پہاڑوں کو قرید کر کے۔ آج بھی مدینہ شریفہ سے جائیں نا آپ تبوک کی طرف، تو راستے میں پڑتا ہے ان کا علاقہ۔ آقا علیہ السلام بھی جب تبوک تشریف لے گئے تھے تب یہ راستے میں ہی تھا، ان کے علاقے میں آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو وہ عذاب والے کھنڈرات قوم سمود کے وہاں موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہاں سے روتے ہوئے گزرنا۔ کیسے گزرنا؟ روتے ہوئے گزرنا۔ اگر روتے ہوئے نہ گزر سکو تو کم از کم رونے والا منہ بنا لینا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر بھی آ جائے۔ بتائیں، پھر جب یہ اس قوم کی وادی میں پہنچے، جگہ میں پہنچے، تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جا کر کے پانی دیکھا اور پانی بھر لیا، اس کے ساتھ آٹا گوندھ لیا،
آٹا جب گوندھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی تم نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے کنوؤں سے اور تالابوں سے پانی لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گوندھا ہوا آٹا ہے اس کو جانوروں کو کھلا دیا جائے اور پانی جو ہے وہ بہا دیا جائے، یہ پانی استعمال نہ کیا جائے، بلکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی لیا کرتی تھی وہ والا کنواں ڈھونڈ کے وہاں سے پانی لو اور اس کو تم استعمال کرنا، ان کے کنووں میں سے کسی سے پانی تم نے نہیں لینا۔ بتائیں کتنے 100 سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کنویں کے پانی سے گوندھا ہوا آٹا جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیا۔ بتائیں آج میری قوم جو ہے وہ یہودیت اور نصرانیت، ان کے بارے میں رب کا قرآن فرما رہا ہے مغضوب علیہم بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں جی، ان کے بارے میں رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے تو ہم ان کی تہذیب بھی اپنا رہے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام یہ فرمائیں کہ ان کے کنویں کا پانی جو ہے اس سے گوندھا ہوا آٹا جو ہے وہ جانوروں کو کھلا دیا جائے، پانی بہا دیا جائے، تو جہاں پہ ان کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے کنویں سے ہیں، جہاں جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، غضب نازل ہوا تھا، تو آج ہم تو ان کی ایک ایک شے استعمال کر رہے ہیں۔ تعلیم ان کی، تہذیب ان کی، معاشرت ان کی، سیاست انہی کی، ہر چیز ہم نے انہی کی اپنائی ہوئی ہے۔ تو بتائیں وہ مغضوب علیہم وہ کھڑے ہوئے تو ہم نہیں ہوئے اب ہیں؟ تو اس لیے بھائیو بات بڑی غور کرنے والی ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان ثمود کفروا ربهم، میں خبردار قوم سمود جو ہے انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، میں خبردار قوم سمود جو ہے ان کے لیے دوری ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ بعدن کا لفظ جو ہے یہاں پر لعنت کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ لعنت کے معنی میں۔ جیسے لعنت کا معنی جو ہے وہ ہے رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، دفعہ دور ہو گیا، اسی طرح کر کے یہ جو ہے الا بعدا لثمود، میں کہ دوری ہے قوم سمود کے لیے۔ اور اس کو پنجابی میں دھر دھر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دھر دھر، یہی کہتے ہیں نا، اور تو نہیں کہتے، دھر کہتے ہیں، دھر دھر۔ ہاں میں قوم سمود جو ہے وہ دھر دھر، دفعہ دور، ذلیل ہو جائے، اللہ کی لعنت ہو ان کا، پھٹکار ہو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے معجزے کے انہوں نے توہین کی ہے۔ اب میں تھوڑی سی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں یار، جو بندہ صالح علیہ السلام کے معجزہ اونٹنی کی توہین کرے، اس کا انجام، قوم کا انجام یہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں، ان کے سینے پھٹ جائیں، سینے چاک ہو جائیں، جگر باہر نکل کے آ پڑیں۔ اس قوم کا حال یہ ہے جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے تو جو کتاب اللہ کی بے ادبی کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ لکھ لے کے گلیوں میں پھینکتا رہے، گندی نالیوں میں ڈالتا رہے، اس کا کیا بنے گا؟ بتائیں۔ ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرنے والے کا حال یہ ہے، وہ ناقۃ اللہ جو ہے وہ تو نکلی تھی کہاں سے؟ پہاڑ سے نکلی تھی، چٹان سے نکلی تھی، اور یہ رب تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوح محفوظ سے آیا ہے، اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کے سینہ مبارکہ سے نکلتا ہوا پہنچتا پہنچتا ہم تک پہنچا۔ یار یہ قرآن تو ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ پتھر سے نکلی اونٹنی کی بے ادبی کرنے والے کا انجام یہ ہے، تو جو امام الانبیاء علیہ السلام کے سینہ اتھر سے نکل کے قرآن آ رہا ہے اس کی بے ادبی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔